بائبل مقدس بہت سی مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے جو ابتدا سے دنیا کے آخر تک کی مربوط کہانی ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتی ہے، لیکن وہ تمام کتابیں مختلف ادبی انداز میں قلم بند کی گئی تھی۔ تصور کریں کہ آپ کتابوں والی کسی دکان کے اندر چل پھر رہے ہیں اور وہاں قطار در قطار بگڑی راستے میں مختلف قسم کی کتابیں ہیں۔ وہاں تاریخی یا شاعرانہ یا پھر غیر افسانوی کتابیں رکھی ہیں، اور جب آپ ایک قطار میں بڑھتے ہوئے ایک کتاب اٹھاتے ہیں تو جس چیز کی آپ تلاش میں تھے اس کے حوالے سے آپ کی توقعات بڑی مختلف ہونے جا رہی ہیں۔ جی صحیح، یہ سب ادبی کتابیں ہیں، لیکن ان کی بول چال ایک الگ انداز میں ہے۔ جی ہاں، اور بائبل مقدس کے تعلق سے بھی یہ بات بالکل برابر ہے۔ اگر آپ لکھنے کے انداز پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ ہر کتاب کے دانشمندانہ طور پر لکھے جانے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو بائبل مقدس میں کن اقسام کا ادب پایا جاتا ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلا حصہ بیانیہ ہے۔ یہ بائبل مقدس کا 43% حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد شاعری، جو بائبل مقدس کا 33% حصہ ہے، اور پھر وہ ہے جسے آپ نثری گفتگو کہہ سکتے ہیں، جو باقی 24% بنتا ہے۔ تقریباً آدھی بائبل بیانیہ ہے۔ جی ہاں، اور ایسا حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ کہانیاں انسانی بات چیت کی سب سے بڑی عالمگیر شکل ہے۔ دراصل ہمارا ذہن کہانی کے ذریعے معلومات کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور کہانیاں واقعی بڑی پرلطف ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل کہانیاں زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو لے کر ترتیب سے پیش کرنے کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے میں ہماری تربیت کرتی ہیں، اور رفتہ رفتہ آپ اس سب کے معنی اور مقصد کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کس طرح جڑ جاتا ہے؟ جی، اچھی کہانیوں میں ہمیشہ ایک کردار ہوتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور ان کرداروں کے ذریعے مصنف زندگی کے بڑے بڑے سوالوں کو دریافت کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم کون ہیں، یا پھر زندگی میں کیا چیز واقعی اہم ہے۔ اور ایک اچھی کہانی میں ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کا تنازع ہوتا ہے، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا، جیسے ہماری اپنی زندگیوں میں۔ اور یہ بات ہمیں اپنی مشکلات کے بارے میں سوچنے کی تحریک دیتی ہے کہ دنیا کے اندر اتنے دکھ اور مایوسی کیوں ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ اور کہانیوں کے اختتام پر عموماً ایک قرارداد ملتی ہے جو ہمیں اپنی کہانیوں کے لیے امید دیتی ہے۔ چونکہ یہ بائبل کی کہانیاں ہیں تو کیا ان کے کردار مجھے یہ دکھاتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ بہرحال اہم نقطہ یہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے بہت سے کرداروں میں گہری خامیاں تھیں، آپ نے ان کی مانند نہیں بننا، لیکن ہمیں اپنا موازنہ ان کے ساتھ کرنا ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے ناکام حصوں کو ایک نئے انداز سے دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہانیاں آپ کے اندر تبدیلیاں لانا شروع کر دیں گی، اور اس دنیا، دوسرے لوگوں اور حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو دیکھنے کے آپ کے زاویے کو تبدیل کر دیں گی۔ بائبل مقدس میں مختلف طرح کی بیانیہ کہانیاں ہیں۔ جی، تاریخی کہانیاں، لیکن اس کے ساتھ تمثیلیں اور سوانح عمری جیسی کہانیاں، جیسے کہ 4 اناجیل۔ ہم یہ سب آئندہ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اچھا، تو آگے شاعری ہے، جو سچ کہوں تو میں زیادہ نہیں پڑھتا۔ ہاں، تم زیادہ تر عام لوگوں کی مانند ہو، لیکن بائبل میں ہر 3 ابواب میں سے ایک شاعری ہے۔ اچھا، اتنی زیادہ شاعری کیوں؟ خیر، نظمیں خاص طور پر تخلیقی زبان کے ذریعے بات کرتی ہیں اور تصویر کو ملا کر دنیا کو مختلف طرح سے دیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ نظمیں تشبیہات استعمال کر کے آپ کے جذبات اور تصورات کو ابھارتی ہیں۔ بہت زیادہ خوبصورت زبان، مگر کیا یہ آسان نہیں ہوگا کہ مجھے وہ بتایا جائے جو مجھے جاننے کی ضرورت ہے؟ خیر، اس بارے میں سوچو۔ زندگی میں ہمارے اندر ایسی ذہنی گزرگاہیں بنانے کا رجحان پایا جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ ہی ان جانے پہچانے بوسیدہ راستوں یا طریقوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں جن میں سے منطق اور دلائل کے ذریعے سے نکل پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھی شاعری یہ کرتی ہے کہ یہ آپ کو جانی پہچانی راہوں سے دور کر کے نئے مقام پر لاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اور بائبل میں مختلف طرح کی شاعری ہے، جس میں بہت سے مختلف قسم کے گیت یا زبور اور حکمت کی باتوں میں عکاس شاعری، اور پھر نبیوں کی پرجوش مزاحمت والی شاعری موجود ہے۔ اچھا، اور آخری بڑی قسم نثری گفتگو کہلاتی ہے، اور یہ بائبل کا 4تھا حصہ بنتی ہے۔ جی، یہ تقریریں، خطوط یا مضامین ہیں، اور یہاں توجہ سوچوں اور خیالات کے تسلسل یا یک سطری دلیل پر مرکوز ہے، جو ایک منطقی جواب کا تقاضا کرتی ہیں، جیسا کہ کیا آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے
کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، اور اس نتیجے کی روشنی میں لہٰذا آپ اس خاص چیز کو کرنا چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا نتیجہ یہ دوسری چیز ہو۔ تو آپ مجھے دلیل کے ساتھ قائل کر رہے ہیں؟ جی ہاں، گفتگو آپ کو منطقی طور پر تسلسل کے ساتھ سوچنے اور پھر اس کے متعلق کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بائبلی گفتگو شریعتی مجموعوں میں حکمتی ادب اور رسولوں کے خطوط میں ملتی ہے۔ اچھا، تو کیا بائبل کی ہر کتاب کا ایک ہی ادبی انداز ہے؟ نہیں، دراصل زیادہ تر کتابوں کا ایک بنیادی ادبی انداز ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر بیانیہ، لیکن پھر اس بیانیہ حصے کے اندر آپ کا سامنا نظموں یا تمثیل یا شریعت کے قوانین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کی ہر کتاب ادبی انداز کا منفرد مجموعہ ہے۔ اور کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے مجھے ہر طرح کی ادبی صنف اور اس کے کام کرنے کے انداز سے واقفیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ کس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور آپ کو کون سے سوالات پوچھنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہر ایک قسم کو دیکھیں، بائبلی ادب کا ایک اور بہت مربوط کرنے والا ایک عنصر ہے جو نہایت اہم اور عمدہ ہے، اور اگلی دفعہ ہم اسی کو دریافت کریں گے۔